الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما میرے تمام دینی بہن بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے 7 سال کی عمر میں اس لائق ہو جاتا ہے کہ آپ اسے نماز پڑھانا سکھائیں۔ 7 سال کی عمر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ 7 سال کے بچے کو آپ نماز پڑھنا سکھائیں، اور جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز کا عادی نہ بن سکے تو آپ اس کو تھوڑی سی تنبیہ بھی کریں، ہلکی سی مار بھی مار سکتے ہیں آپ بچے کو اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ یعنی 10 سال میں بچے کو نماز پڑھنے کا شوق جذبہ ہونا چاہیے، اور نماز جو فرض ہوتی ہے وہ تو پھر بلوغت کی بات ہی ہوتی ہے، لیکن اس بچوں کو پہلے سے اس کا عادی ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جس نے بچوں کی تعلیم و تربیت کی بات کی ہے، بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے، کس طرح سکھایا جائے، کہ بچہ تو پیدائش سے پہلے ہی سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ جو کچھ ماں کر رہی ہوتی ہے، جو بول رہی ہوتی ہے، جو پڑھ رہی ہوتی ہے، جو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ سب آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہی چیزیں جب ماں بچے کو سکھانے لگتی ہے تو بچے تیزی سے سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ لقمان میں بہت اچھی طرح سے اولاد کی تربیت کی بات کی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہا کرو۔ سب سے پہلے نماز کا حکم دیا، اور نیک کام کرنے کا حکم دو، اب بری باتوں سے روکو، اور غرور سے باتیں نہ کرو، اپنے گال پھلا کے غرور سے باتیں نہ کرو، نرمی سے بات کرو، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، یعنی غرور اور تکبر سے روکا گیا۔ اور اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، یعنی یہاں بس یہ نہیں کہا کہ والدین کے سامنے، کسی کے بھی سامنے، بڑوں کے سامنے، اپنے برابر کے لوگوں کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، نرمی سے بات کرو، کم آواز میں بات کرو، کیونکہ سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے، اور گدھے کی آواز سب سے بری ہے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ چاروں طرف دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کس طرح چیخ چلا کے لوگ بات کرتے ہیں، اپنی آواز میں زور پیدا کرنے کے لیے کیسے چیخیں مارتے ہیں، چلاتے ہیں، اتنے زور سے بولتے ہیں کہ بیچارے بچے تو سہم ہی جاتے ہیں، بڑے بھی ڈر کر کے اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے۔ تو نوجوانوں میں بڑھتا ہوا تو یہ جو انتشار اور عجیب سی بے چینی اور سختی زبان میں اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام پاک کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر کسی کی تربیت اس نہج پہ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اسی طرح سے رہے گا۔ انسان خود بھی سیکھتا ہے، خود بھی سکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ابتدائی اسلام میں کیا تھا، لوگ تو کافر ہی تھے، نصارے۔ جب قرآن اترا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبوت عطا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد ان کی تربیت ہونا شروع ہوئی، تو اس میں ضعیف لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، سب نے سیکھا، سب بدل گئے۔ ہمارے پاس تو پورا قرآن رکھا ہوا ہے، ہمیں تو ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا پورا قرآن ایک تربیت کی کتاب ہے، کیا بچے کی، کیا عورت کی، کیا مرد کی۔ اگر ہم اس پہ ہی عمل کر لیں تو ہماری زندگی سنور جائے۔ ایک مشہور نفسیات داں ہیں، بلکہ اس نے بنیاد رکھی، ہاں، نفسیات کی بنیاد رکھنے والا سیگمنڈ فرائڈ۔ اس کی ایک بات بہت مشہور ہے جو ہر کتاب میں ہوتی ہے، جو بچوں سے تربیت سے متعلق ہوتی ہے، کہ ایک بچہ جو ہے 7 سال کا بچہ باپ ہوتا ہے، یعنی 7 سال کے بچے کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے کہ اس کو جو سیکھنا ہوتا ہے وہ سب سیکھ لیتا ہے۔ تو یہ نقطہ کہاں سے اس نے اٹھایا؟ یہ ہماری احادیث ہی ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ، یعنی اس کا مطلب 7 سال کا بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ اب احکامات پہ عمل کرنا شروع کرے۔ پیدا ہوتی ہے بچے پہ سختی نہیں ہوتی ہے، اس کو مارا پیٹا نہیں جاتا، زور زبردستی نہیں کی جاتی، اس کو چھوڑ دی جاتا ہے۔ اگر بچہ ضد کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں،
پیار سے سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں، لیکن جب 7 سال ہو جائے تو پھر باقاعدہ اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو سکھانا ہے، اور پھر 10 سال کا ہو جائے تو آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سختی، ہلکی سختی، مار پیٹ نہیں۔ تو یہی نقطہ لے کے لوگ آگے بڑھے، دنیا میں پھیلے، اور دنیا میں اس کا پرچار ہوا، اور ہم جو ہے اپنی کتاب روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کے اثرات بہت کم نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لوگ نہیں ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور ہیں، لیکن کتنے ہیں؟ ایک مچھلی تو سارا تالاب کو گندا کرتی ہے نا، جہاں برائی نظر آتی ہے وہ بھرپور نظر آتی ہے، اور ہمارا تو معاشرہ کچھ اس میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی پر غور کریں، اس کی تعلیم و تربیت پہ، تو پیدائش سے لے کر بچے کا 7 سال کا جو دور ہوتا ہے وہ مکمل سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے، اور وہ سیکھنا سکھانا زبان سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ آپ سچ بولیں گے آپ کا بچہ سچ بولے گا، آپ جھوٹ بولیں گے آپ کا بچہ جھوٹ بولے گا، آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے آپ کا بچہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے گا، آپ نہا دھو کے پاکیزہ رہیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، تو آپ کا بچہ بھی اسی طرح سے آپ کو فالو کرے گا، اسی طرح سے رہنا چاہے گا۔ آپ مہمانوں کو دل کھول کے اکرام کریں گے، خوش اسلوبی سے انہیں ملیں گے، آپ کا بچہ بھی اسی طرح کرے گا۔ آپ اس قانون کی پاسداری کریں گے، آپ کا بچہ بھی قانون کی پاسداری کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں بچے 7 سال تک سیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اظہار آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوتا ہے 7 سال سے لے کے 14 سال تک۔ دوسرا دور ہوتا ہے، پہلا دور تھا 1 سال سے لے کے 7 سال، اور پھر 7 سال سے لے کے 14 سال دوسرا دور ہوتا ہے۔ پہلے دور میں آپ کا بچہ آپ کا دوست ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، دوست نہیں، غلام ہوتا ہے۔ آپ جیسے جیسے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں ویسی ویسی وہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی شکل دیکھتا ہے، وہ آپ کو مناتا ہے، ضد بھی کرتا ہے تو آپ سے ہی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں دکھاتا۔ لیکن جب 7 سے 14 سال کا دور ہوتا ہے وہ زبردست دور ہوتا ہے۔ یہ دور ہوتا ہے کہ جس میں وہ بچہ دوست کے عہدے سے ہٹ کے اپنے آپ کو وہ خود ہی مشیر کے عہدے پہ لے آتا ہے، مشیر کا منصب اختیار کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کو مشورے بھی دینا، آپ سے خواہشات بھی کرتا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ ماما کھانا آج یہ پکا لو، مجھے کھانے میں یہ چیز چاہیے، مجھے ایسے کپڑے پہننے ہیں، مجھے ایسی چیز لینی ہے۔ پہلے تو تھا کہ آپ جو دیتے تھے وہ خوش ہوتا تھا، اب اس کی فرمائشوں کی لسٹ جاری ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے گھر کے کاموں میں آپ فرنیچر خریدتے ہیں تو وہ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی دلچسپی لے کے آگے بڑھ کے کرنا چاہتا ہے۔ وہ اچھا پیارا آپ کا مشیر بن جاتا ہے، اور پھر 14 سال کی عمر تک اس کی شخصیت اتنی مکمل ہو جاتی ہے کہ جو کمی اور 7 سال تک رہی تھی وہ 14 سال میں ایک مکمل درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ 14 سال تک بچہ وہ ہوتا ہے جو آپ اسے بنا چکے ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں بنتا۔ پھر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ بہت ظالم بھی ہوتا ہے اور بہت محبت والا بھی ہوتا ہے۔ یا تو بچہ آپ کا دوست ہوتا ہے یا آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس عمر میں آ کے بچہ یا تو اپنے ماں باپ کا پکا سچا ساتھی، ہمدرد، دوست، یا پھر وہ باپ کو پاپ سمجھنے لگتا ہے اور ماں کو اپنی لونڈی غلام سمجھنے لگتا ہے، کہ ماں محبت کی ماری جو بیٹا کہتا جائے گا، بیٹی کہتی جائے گی، وہ پورا کرتی جائے گی، اور باپ کو ایک کونے میں بیٹھا دیا جاتا ہے کہ نہ اس کی بات سننی ہے نہ اس کی بات ماننی، جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اس عمر کے دور میں جانے سے بچائیے کہ وہ کچھ برے کاموں میں مبتلا ہوں۔ 14 سال تک اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر لیجئے کہ پھر وہ بگڑے نہیں، اور وہی اسی راستے پہ چلی جس پہ آپ نے انہیں ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اپنے والدین اف تک نہ کہو، یعنی اتنا چھوٹا سا اف کا کیا مطلب ہے؟ بس ایک ہنکارا بھرنا، کہ جیسے ماں باپ نے کہا بیٹا ذرا میرا یہ کام کر دینا یا مجھے پانی ملا دینا، تو بچوں کو بڑی کاہلی اٹھتے، اف کیا کہہ دیا مجھے، کیسے مشکل ہو گئی، اب بڑے کاموں کی تو بات ہی کیا۔ تو اس کہنے تک کو روکا ہے کہ جب تمہارے والدین ضعیفی عمر کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ لیکن یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ اس چیز کو بھی تو ہمیں ہی پیدا کرنا ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کو بتائیں گے،
قرآن پڑھائیں گے ترجمے سے، اس کی تفسیر سمجھائیں گے، ان کو ایسی جگہ بٹھائیں گے، ایسی صحبت دکھائیں گے جہاں ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو اور ساتھ میں ان کے گھر میں ان کی تربیت چل رہی ہو، تبھی بچہ اس حالت میں جاتا ہے۔ خود بخود نہیں، خود بخود یہ سب نہیں ہوتا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جیسے باہر آپ جنگلوں میں دیکھیں درخت، پھول، گھاس پھوس اگے ہوئے ہوتے جنگلی، خود بخود اگ جانے والے پودے کیسے ہوتے ہیں؟ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، بے پھل کے ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتی ہے۔ لیکن جس باغ کو مالی لگاتا ہے، جس کی آبیاری کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، خوبصورت بیل بوٹے لگاتا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک طرف کوئی ایسا جنگل دیکھ لیجئے جو خود بخود ہو گیا ہو، اور ایک طرف وہ باغ دیکھ لیجئے جسے کسی مالی نے لگایا ہے، تو اس میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا بھی ہے کہ اگر ہم انسان کی اچھی تربیت کریں گے تو وہ بہترین انسان بنے گا۔ تو جب اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ کیسے بہترین بنے گا؟ آپ اس میں محنت کرنا سکھائیے۔ تربیت کے ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے، تعلیم بھی دیں گے پھر اس کے ساتھ تربیت بھی کریں گے، تبھی وہ بہترین انسان بنے گا۔ کہ بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے۔ اللہ سے محبت کرنا سکھائیں، پھر ان کو بزرگوں سے محبت کرنا سکھائیں۔ آپ سے محبت وہ خود بخود کرے گا، اس کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھ سے محبت کرو۔ بہن بھائیوں سے محبت سکھائیں، دوستوں سے محبت سکھائیں۔ تو یہ سب والدین کا ہی کام ہے کہ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں۔ جب بڑے ہو کے بچے ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ بچے نے بڑا برا کام کیا، یا ہم لعن طعن کرتے ہیں اولادوں کو کہ یہ اولاد بہت بری ہے۔ لیکن کبھی غور کیا کہ یہ اولاد اگر بری ہوئی تو کیوں بری ہوئی؟ اس کے اخلاق بگڑے تو کیوں بگڑے؟ آپ نے انہیں سچ بولنا سکھایا، آپ نے انہیں بااخلاق بنایا، آپ نے ان کے دل میں نرمی پیدا کی، آپ نے ان کو بتایا کہ حسن سلوک کیا چیز ہے، آپ نے انہیں بتایا کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، آپ نے انہیں بتایا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کلمے پر ہے، ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ کہ آپ نے ان کے دل میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، ان کو بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کو اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کے ساتھ گزارنی ہے، ہمیں وہ سب کرنا ہے جو ہمارے رسول نے بتایا ہے، ہمیں احکامات پہ عمل کرنا ہے، ہمیں قرآن پاک پڑھ کے سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ تو یہ سب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں بھی ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی نیک بات دیکھ کے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو ایسی صحبت میں بٹھا دیتا ہے، ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے کہ وہ بچے پھر نیک راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کی اگر تربیت نہیں ہوتی تو دعائیں تو ضرور ہوتی ہیں کہ والدین دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نیک راستے پہ چلا، تو وہ اولاد ایک نہ ایک دن نیک راستے پہ چلتی ہے۔ لیکن یہ ایسے مواقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، ایسی ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی چنتا ہے لوگوں کو۔ تو والدین کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت کریں، صحیح راستہ دکھائیں، تاکہ ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔